بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے درخواست نگاری پر۔ بیٹا آپ لوگ چھٹی ساتویں سے درخواستیں لکھتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ اتنا عرصہ پڑھنے کے باوجود بھی اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ درخواست لکھنے میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی غلطیوں کو درست کروانے کے لیے آج کا یہ لیکچر ہے۔ آئیے ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں درخواست نگاری۔ درخواست نگاری درخواست لکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن میں غلطیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے درخواست میں نمبر کم آتے ہیں۔ سال اول میں آپ کی جو درخواست ہے وہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ آپ کے پرچے میں یہ سوال نمبر 7 ہوتا ہے اور سوال جو ہے اس میں درخواست آتی ہے یا پھر رسید آتی ہے۔ درخواست یا رسید میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، یعنی ایک ہی چیز آتی ہے۔ اکثر اوقات تو درخواست ہی آتی ہے لیکن کبھی کبھار رسید بھی آ جاتی ہے۔ رسید کے بارے میں ہم اگلا لیکچر جو ہے وہ رسید پر لیں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے درخواست پر۔ آپ لوگ درخواست لکھتے ہیں، اکثر بچے جب شروع کرتے ہیں تو صفحہ آپ لوگ شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ایک پیج لیتے ہیں اور اس پر درخواست لکھنی شروع کرتے ہیں تو شروع والی لائن سے ہی بغیر جگہ چھوڑے آپ درخواست لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ صفحہ لیں، یہ میں نے ایک صفحے کا ایک پیج کا فارمیٹ بنا دیا ہے، جیسے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہی آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ آپ لوگ جب بھی درخواست لکھیں بیٹا تو ہمیشہ دائیں طرف 1 یا 2 الفاظ کی جگہ چھوڑیں، جیسے یہ جگہ میں نے چھوڑ دی ہے، اور پھر آپ لکھیں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور۔ دوسری بات بیٹا کہ جب آپ لوگ جناب لکھتے ہیں، بخدمت جناب لکھ دیا ہے تو جناب کے بعد آپ ایک اور تعظیمی کلمات صاحب بھی لکھ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک جملے میں 2 تعظیمی کلمات نہیں آتے۔ اگر جناب لکھا ہے تو صاحب نہیں لکھنا، اور اگر صاحب لکھ دیا ہے تو پھر شروع میں جناب نہیں لکھنا۔ آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور۔ پرنسپل کے بعد کاما ڈالیں گے۔ فرضی آپ نے یہاں پہ کالج کا نام لکھنا ہے، آپ نے اپنے کالج کا نام، اپنے علاقے کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ آپ لوگوں نے بورڈ میں پیپر چیک ہوتے ہیں تو بورڈ میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کس علاقے یا کس کالج سے ہے۔ آپ نے فرضی وہ نام ہی لکھ دینا ہے، کوئی سا بھی نام، گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج نارووال، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس ایک لائن کے لکھنے کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسری سطر۔ دوسری سطر میں عنوان لکھنا ہے۔ عنوان کہ جس عنوان پر جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ 1 لائن کا عنوان ہوتا ہے، اور ہمیشہ آپ نے پہلی لائن پر بخدمت جناب پرنسپل آپ نے اس عہدیدار کو مخاطب کیا ہے تو آپ نے دوسری لائن پہ عنوان لکھنا ہے۔ عنوان میں جیسے عنوان درخواست برائے فیس معافی، ہمیشہ یہ لکھنے کے بعد اس کو انڈر لائن کرنا ہے، یعنی اس کے نیچے لائن لگانی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں اکثر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک چیز کو لائن لگائے تو ساری چیزوں کو انڈر لائن کرتے جاتے ہیں۔ ساری چیزوں کو انڈر لائن نہیں کرنا، صرف عنوان کو، جو عنوان دیا گیا ہے، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے ضروری کام، درخواست برائے جرمانہ معافی، درخواست حصول سرٹیفکیٹ کے لیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست، جو آپ نے عنوان لکھا ہے صرف اسی کو ہی انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ عنوان کیوں لکھا جاتا ہے؟ عنوان اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اکثر عہدیداران زیادہ درخواستیں ہونے کی وجہ سے پوری درخواست کو نہیں پڑھتے، وہ صرف عنوان دیکھتے ہیں اور عنوان دیکھنے کے بعد اس ادارے کو وہ بھیج دی جاتی ہے، یا وہ جو ان کا حصہ ہوتا ہے ایگزامینیشن کا ہے تو اس کو بھیج دی جاتی ہے، اگر کسی صنعت کے اجراء کا ہے تو اس حصے میں ادارے میں بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ صرف درخواست کا عنوان پڑھتے ہیں، اور عنوان پڑھنے کے بعد اس ادارے کو وہ درخواست بھیج دی جاتی ہے۔ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری سطر میں آ جاتے ہیں۔ تیسری سطر میں جناب علی اور ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ ندائیہ کی علامت 1 لائن لگا کے نیچے نقطہ ہوتی ہے، یعنی کسی کو آپ مخاطب کر رہے ہیں تو اس وقت یہ علامت لگائی جاتی ہے، جناب علی، اور اس کے بعد یہ درمیان میں آپ سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں، ایک سائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں دائیں طرف۔ اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد درخواست کا نفس مضمون آ جاتا ہے۔
آپ نے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کو شروع کرنا ہے. مؤدبانہ گزارش ہے، ادب سے گزارش ہے، ادب سے التماس ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ نے درخواست کو شروع کرنا ہے. درخواست جو ہوگی وہ آپ کے 2 یا 3 پیراگراف پر مشتمل ہوگی. اس کے لیے کم سے کم 1 صفحہ ہونا چاہیے. 1 صفحے سے زیادہ، اگر 2 صفحات بھی ہو جاتے ہیں زیادہ لمبی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم جو ہوگا وہ 1 صفحہ آپ نے سال اول میں درخواست لکھنی ہے. اس میں آپ یہ نفس مضمون کے لیے 2 پیراگراف یا 3 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. جب آپ تینوں پیراگراف کو لکھ لیں گے تو آخر میں جب آپ انتہائی گزارش کر رہے ہیں یا ان کو التماس کی صورت میں ان کو کہہ رہے ہیں تو آپ نے جو جملہ آخر میں لکھنا ہے وہ آپ کی عین نوازش ہوگی. آپ میری اس درخواست پر ضرور غور فرمائیں گے. اس طرح کے جملے لکھ کر آپ نے درخواست کا اختتام کرنا ہے. اب جو نفس مضمون ہوتا ہے اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 5 اور 3 ان کے نمبر 8 ہو جاتے ہیں. ہماری درخواست جو ہے وہ 10 نمبر کی ہے. اب آپ نے آخر بائیں طرف، بالکل انتہائی بائیں طرف آپ نے العارض لکھنا ہے یا عرض گزار لکھنا ہے. العارض یا عرض گزار لکھنے کے بعد اگر آپ کسی ادارے کو اپنے کالج یا اسکول میں لکھ رہے ہیں، کالج میں لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرمان شاگرد. اگر آپ درخواست اپنے کالج کے سربراہ کو نہیں لکھ رہے، پرنسپل کو نہیں لکھ رہے تو پھر آپ نے یہ لائن نہیں لکھنی. یہ لائن آپ کا تابع فرمان شاگرد صرف اپنے کالج کے پرنسپل کی درخواست آئی ہے، ضروری کام کی ہے، فیس معافی کی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ہے، تب آپ نے یہ لکھنا ہے، ورنہ یہ جملہ نہیں لکھنا. اگر کسی پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاکیے کی شکایت کی ہے یا ناقص ڈاک کی ناقص ترسیل پر ہے تو پھر آپ نے صرف لکھنا ہے عرض گزار اور نیچے اہلِ محلہ. اگر اجتماعی نوعیت کی درخواست ہے یعنی پورے اجتماع کے طور پر یا ذاتی نوعیت کے تو پھر اکیلا اپنا لکھیں گے. اگر اجتماعی نوعیت کی ہے تو پھر آپ نے اہلیان محلہ لکھنا ہے یا اہلیان جو بھی آپ کے شہر کا نام ہوگا. اس کے بعد آپ نے فرضی الف ب ج، ویسے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نام اور اپنی کلاس کا نام اور پھر رول نمبر لکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، بورڈ میں آپ کے پیپر چیک کرنے ہیں تو آپ کے نام کا ہونا ضروری نہیں ہے. فرضی نام الف ب ج لکھنے، سال اول اور رول نمبر فرضی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد اسی کی لائن میں انتہائی بائیں طرف آپ نے یہ تاریخ لکھنی ہے. تاریخ کے لیے مورخہ یا تاریخ کا لفظ استعمال نہیں کرنا جو کہ غلط ہوتا ہے. آپ نے صرف تاریخ لکھنی ہے. مہینے کے نام کو آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے، باقی ہندسوں میں تاریخ لکھنی ہے. 3 دسمبر 3 کو، اس کے بعد کاما دسمبر اور 2020 آپ نے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے درخواست کے تاریخ لکھنے کا. اور یہ ہمیشہ انتہائی بائیں طرف آپ نے اس کی سیدھ میں اسی لائن کے اوپر لکھنی ہے. اس طرح آپ کی درخواست کے 10 نمبر پورے ہو جاتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اکثر آپ کی جو درخواستیں ہیں جب آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں وہ اسکول یا کالج کے پرنسپل کو نام ہوتی ہے، فیس معافی ہے، بخار کی ہے، چھٹی کی درخواست ہے، ضروری کام کی ہو گئی. اس طرح کی درخواستیں آپ لوگ لکھتے رہے ہیں. لیکن سال اول میں آپ کو مختلف اداروں کو درخواستیں لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کے لیے چند ایک آپ کو اصول بتا دوں کہ درخواست کس کس کے نام آ سکتی ہے. درخواست بنام یعنی چھٹی، فیس معافی، دوبارہ داخلہ اور تفریحی ٹور، اس طرح کے جو عنوانات آئیں گے ان کے لیے آپ کو جو درخواست لکھنی ہوگی وہ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج جو بھی آپ نے لکھنا ہے. یعنی چھٹی کی، فیس معافی کی، جرمانہ معافی کی، دوبارہ داخلے کے لیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی اور سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے یہ آپ نے کالج کے پرنسپل کے نام ہوگا تو اس کو شروع کرنے کے لیے آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل. اگر آپ کی
سند کا اجرا آپ نے کروانا ہے. آپ کی میٹرک کی سند ہے یا ایف اے انٹرمیڈیٹ کی سند ہے, اس کو جاری کروانا ہے یا اس کی صحیح کروانا ہے. تصحیح سند کے لیے یعنی اس کو درست کروانا ہے یا اپنی تاریخ پیدائش کو سند میں درست کروانا ہے. تو اس کے لیے آپ پرنسپل کے نام درخواست نہیں لکھتے بلکہ آپ نے چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے نام لکھنا ہوتا ہے. تو اس کو شروع کرنے کے لیے بخدمت جناب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, آپ نے اس عہدے داران کا عہدہ ضرور لکھنا ہوتا ہے اس میں. تو اجرائے سند کے لیے اس کی تاریخ پیدائش کی درستگی کے لیے یا اجرا کی سند کا اجرا کے لیے آپ نے جو درخواست لکھنی ہے وہ لکھیں گے چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے نام. اب آ جاتے ہیں اندراج مقدمہ. مقدمے وغیرہ ہو جاتے ہیں جو کہ تھانے یا کچہری میں آپ لوگوں نے اس کو درخواست دینی ہوتی ہے. اس کے لیے جو آپ درخواست لکھیں گے وہ بخدمت جناب آفیسر انچارج تھانہ صدر لاہور یا جو بھی آپ فرضی نام لکھ لیں. اب جس علاقے میں آفیسر کے نام ہے آپ نے مقدمہ درج کروانا ہے تو خدمت جناب آفیسر انچارج تھانہ جو بھی آگے شہر کا نام آپ لکھنا چاہیں. ڈاکیا ڈاک تقسیم کرتا ہے, بر وقت نہیں پہنچتی, اس کے لیے درخواست جو لکھنی ہوتی ہے ڈاک کی بے قاعدگی اور ڈاکیے کی شکایت کے لیے درخواست آپ نے پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھنی ہوتی ہے جو کہ اس ضلع کا پوسٹ ماسٹر, کیونکہ جو ڈاک کی ترسیل ہوتی ہے وہ ضلعی سطح پہ ہوتی ہے. ضلع جو ہوتا ہے وہ اس کا صدر دفتر ہوتا ہے, تو اس ضلعی صدر کے پوسٹ ماسٹر کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے. تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر ضلع لاہور. اب آ جاتے ہیں اجرائے خواتین کالج. اسکول یا خواتین کالج کا اجرا کروانا ہے, آپ نے اپنے علاقے میں کالج کا قیام چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے. کس کو بھیجنی ہے تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب وزیر تعلیم یا سیکٹری ایجوکیشن صوبہ پنجاب لاہور. کیونکہ کسی بھی کالج یا اسکول کا جو اجرا کرنا ہوتا ہے, جس کو جاری کرنے کے لیے اسکول یا کالج بنانے کے لیے آپ وزیر تعلیم کو یا سیکٹری ایجوکیشن یہ ان کا کام ہوتا ہے, تو آپ نے انہی کا عہدہ اور انہی کا نام لکھنا ہے بخدمت جناب وزیر تعلیم یا سیکٹری ایجوکیشن صوبہ پنجاب. کیونکہ کالج کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے, تو پھر کالج کے اجرا کے لیے آپ صوبہ پنجاب ہے, سندھ ہے, جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے, تو صوبے کا نام اور پھر اس ادارے کی شہر کا نام جہاں پہ یہ ادارہ قائم ہے, یا وزیر تعلیم یا سیکٹری ایجوکیشن جہاں موجود ہوتے ہیں اس شہر کا نام لکھنا ہوتا ہے. عزیز طلبہ, امید ہے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور دوبارہ اپنی درخواست میں ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے تاکہ آپ پورے کے پورے نمبر اس میں لے سکیں. اگلا لیکچر جو ہے آپ کا وہ رسید کے بارے میں ہوگا. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.